میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اے لوگوں ظلم نہ کرو قرآن کے ساتھ، ہاں پڑھا کرو قرآن کو۔ قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں، قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ جانور صفت انسان کامل بنتا ہے، جسے پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، جسے پڑھ کے عمر فاروق اعظم بنتا ہے، جسے پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ عثمان ذو النورین بنتا ہے، جسے پڑھ کے علی مولا کائنات بنتا ہے، جسے پڑھ کے حسن مجتبی بنتے ہیں، جسے پڑھ کے غریب اللہ اکبر کبیرہ معین الدین غریب نواز بنتا ہے، جسے پڑھ کے سید اشرف مخدوم اشرف بنتا ہے، جسے پڑھ کے معظم شاہ قطب اعظم بنتے ہیں، جسے پڑھ کے احمد رضا اعلی حضرت بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن للوارے والو ناز کرو ان مدرسوں پر اور ناز کرو ان بچوں کی قسمتوں پر کہ انہوں نے کوئی دنیاوی کتاب کا حفظ نہیں کیا، اس کتاب کو حفظ کر لیا ہے جس کا پہلا ورقہ کھولو گے تو اس پر لکھا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں شک و شبے کی، اتنا مبارک بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، مستند کتاب، اس کے حافظ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قوت حافظہ میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ذرا، قرآن تو سب کے گھروں میں ہے لیکن پڑھنے والے کتنے؟ آج قرآن کے ساتھ اگر سب سے زیادہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہیں، مسلمان۔ اگر مفسرین اکرام سے پوچھے نا تو قرآن کا معنی کیا ہے وہ بتائیں گے وہ کتاب جس کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہائے افسوس مسلمانوں نے اسے تبرک کی کتاب بنا دیا۔ وہ قرآن جس کے اندر دنیا اور ما فیہا کا علم موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن تو کہتا ہے دنیا کی کوئی سا ایسا علم نہیں، خشک و تر کا علم ایسا نہیں جو اس قرآن کے اندر نہ ہو۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اس مسلمان نے سب سے زیادہ ظلم اسی کتاب کے ساتھ کیا۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں قرآن کی طرف، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ حسن عمل کی طرف، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں تمہارے خدا کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ او لوگوں، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے میں مسلمان ہوں اور نیک عمل کرے اور اللہ کی طرف بلائے۔ میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اے لوگوں ظلم نہ کرو قرآن کے ساتھ، ہاں پڑھا کرو قرآن کو۔ قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں، قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ جانور صفت انسان کامل بنتا ہے، جسے پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، جسے پڑھ کے عمر فاروق اعظم بنتا ہے، جسے پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ عثمان ذو النورین بنتا ہے، جسے پڑھ کے علی مولا کائنات بنتا ہے، جسے پڑھ کے حسن مجتبی بنتے ہیں، جسے پڑھ کے غریب اللہ اکبر کبیرہ معین الدین غریب نواز بنتا ہے، جسے پڑھ کے سید اشرف مخدوم اشرف بنتا ہے، جسے پڑھ کے معظم شاہ قطب اعظم بنتے ہیں، جسے پڑھ کے احمد رضا اعلی حضرت بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے قرآن کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، قرآن کی طرف، اس کی تعلیم کی طرف۔ یہ تعلیم کتنی ضروری ہے؟ یہ تعلیم اتنی ہی ضروری ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا تم اپنے لیے کھانا محسوس کرتے ہو۔ کھانا کھاؤ گے تمہارا جسم پر ہوگا، تمہارے جسم کو طاقت ملے گی۔ قرآن کی طرف آؤ گے،
خدا کی طرف آؤ گے، اعمال صالحہ انجام دو گے، تمہاری روح مضبوط بنے گی۔ جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کی بچیاں مرتد نہیں ہوتی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے گھر کے بچے بدماش نہیں بنتے۔ قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے، قرآن کی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ہاں اس کے ساتھ عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ عصری تعلیم بھی، اپنے بچوں کو شکشت کرو، دینی علم سے بھی دنیاوی علم سے بھی، اس لیے کہ دنیاوی علم دین کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کا جو ہے اللہ اکبر ملاپ ضروری ہے۔ اگر میری بات آپ کو عجیب لگے تو تاریخ کے اوراق کھول لینا۔ ابھی ریاست مدینہ بنے ہوئے 2 ہی سال گزرے تھے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام مشرکین مکہ گرفتار کر کے لائے گئے اور سب کو فدیے کے عوض چھوڑا گیا، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شکشا کے سب سے بڑے علمدار تھے، ایجوکیشن کے جو سب سے بڑے علمدار تھے، وہ کہتے ان میں سے 10 لوگوں کا فدیہ یہ ہوگا، یہ جو مشرک ہے، یہ جو پڑے ہوئے ہیں، تمہیں تب چھوڑا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ جب تم میں سے ہر ایک ہم میں سے 10 کو تعلیم نہ دے دے۔ دنیاوی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ سرکار نے فرمایا جتنی زبانیں تمہیں آتی ہیں، تم 10 لوگوں کو جتنی زبانیں آتی ہیں اتنی زبانیں اور اتنا علم ہمارے صحابہ کو سکھاؤ، جس دن سکھا دو گے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا تاریخ اسلام سے، اے اسلام کی تاریخ بتا، اس وقت تو ضرورت تھی مال کی، اس وقت تو ضرورت تھی اسلحوں کی، اس وقت تو ضرورت تھی اللہ اکبر کبیرہ مالی اعتبار سے مضبوط بننے کی، اس وقت کو یہ تعلیم کیسے سامنے آ گئی، اور وہ بھی دنیاوی تعلیم کیسے سامنے آ گئی؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل نے جواب دیا۔ اور لوگوں اگر تمہیں دنیاوی طاقتوں سے لڑنا ہے تو صرف علم دین پر محدود نہیں بلکہ دنیاوی علم بھی آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں طریقے سے شکشت کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں، ہمارے بزرگوں کا بھی قول ہے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ بے شک، بے شک۔ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں اسکولوں میں، دین کی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں۔ آنے والا جو دور ہے نا وہ مارک شیٹ کا دور نہیں ہے۔ اسکولوں میں پین نمبر تیار ہو رہے ہیں، پین نمبر۔ انٹر تک جب بچہ پہنچ جائے گا اس کے 11 نمبر کا ڈیجٹ اس کا گورنمنٹ کے پاس رہے گا، اور وہ 11 نمبر کا ڈیجٹ ڈالتے ہی پتہ لگا لیں گے یہ بچے نے یو کے جی کہاں سے کیا تھا، ایل کے جی کہاں سے کیا تھا، اس نے فرسٹ کہاں سے کیا تھا، سیکنڈ کہاں سے کیا تھا، انٹر کہاں سے کیا تھا، 10واں ہائی اسکول کہاں سے۔ اب مارکشیٹ آپ ان کی کاؤنٹر پہ رکھو گے قابل قبول نہیں ہوگا، انہیں وہی چاہیے پین نمبر۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہتے تو خدارہ کم سے کم ان کا نام اسکولوں میں چلواتے رہے تاکہ آپ کی بچیوں کا نام بھی پین میں آ جائے، بچوں کا نام بھی پین نمبر میں آ جائے۔ یہ ایک سوچ تھی جو میری آپ تک پہنچ گئی، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ وقت بڑا نازک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تو امتحان ایسے لیے جا رہے ہیں جیسے اللہ اکبر کبیرہ قیامت اتر رہی ہو۔ ہم کب تک امتحان دیں گے؟ ہاں ہم امتحان میں ہیں، ہمارا ہی امتحان ہوگا اور ہمیشہ سے ہمارا ہی امتحان ہو رہا ہے۔ ہاں کبھی اللہ کے نام پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کبھی رسول اللہ کے نام پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کبھی اصحاب اکرام کے نام پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کبھی اہل بیت کے نام پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن قسم خدا کی کامیاب وہی ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بات دل میں آ رہی ہے تو کہہ دوں للوارے والوں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھی نہ لگے۔ اسد اقبال بھائی صاحب کہہ دے رہا ہوں، رضوی سید ہوں میں۔ کیا سارے پیر میرے سر کے تاج، سارے یاد
یاد رکھنا یہ خانقاہ معظمیہ کا پیغام ہے. اگر جو پیر باشرہ ہے اس کی توہین کبھی مت کرنا اس کی توہین. اور ہر ولی کی عزت اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بے شک جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. بے شک. للوارے والوں پردھان سے لڑ سکتے ہو, ایم پی ایم ایل اے سے لڑ سکتے ہو, خدائے قہار سے نہیں لڑ سکتے. تو یاد رکھو سارے ولی ہمارے سر کے تاج ہیں, چاہے وہ سرکار غوث اعظم ہو, چاہے احمد رضا ہو, چاہے مخدوم سنہ ہو, چاہے قطب اعظم ہو, کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی میں یہاں پر شاہباد کے پاس ایک گاؤں میں گیا, مجھے بتایا لوگوں نے وہاں پر کچھ کمبخت لوگوں نے وہاں پر یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اعلیٰ حضرت اہل بیت کے گستاخ ہیں. کہیے معاذ اللہ. اور پھر مجھے بلایا تو بھائی میں تو پھر چونکہ ہوں تو پھر میرے تو جو ذہن میں آیا میں نے کہا, شریعت کے دائرے میں بولا. میں نے بھی یہ رکھا کہ میں بھی اگر ایسی گستاخ بن جاؤں گا تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا. یاد رکھیے آپ کسی کے مرید ہیں, باشرہ اگر پیر ہے کسی کے مرید ہے, اپنے پیر سے محبت کرے, باقی پیروں کی عزت کرے. شہزاد خان بیٹھے ہیں میرے سروں کے تاج. میں جب کچوچا شریف گیا تھا بڑی عزت سے نوازا تھا. ان کی گدی اپنی گدی پہ بٹھایا, جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں حضرت ابو ذر صاحب بٹھایا. تو میرے لیے سارے پیر قابل احترام ہے, لیکن تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو احمد رضا پر انگلی اٹھاتا ہے. اہل بیت کا گستاخ جس کے بارے میں اٹوٹ فیصلہ کر دیا گیا ہو, بہر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مخدوم اشرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جس کے دل میں علی کی محبت ایسی ہو, اور کیسی محبت, یہ تو وہ بات تھی جو تمہارے ایک دم سے سمجھ میں آ گئی. بہر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. یہ تو بات ہوئی مولا کائنات کی طاقت کی. توجہ چاہوں گا, یہ تو بات ہوئی مولا کائنات کی شجاعت کی. اب سنو, سرکار مولا کائنات اصل میں ہے کیا؟ اگر یہ جاننا ہے تو پہنچو بریلی, اور اگر آپ کے پاس ہدایت کے بخشش ہو تو للوارے میں بھی کام چل جائے گا. کھولو مولا کائنات کی منقبت, لکھتا ہے احمد رضا اور کہتا ہے اصل نسل صفا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وجہ وصل خدا. اللہ کرے میرے بغیر سمجھائے ہی آپ کے سمجھ میں آ جائے. جو علماء ہے وہ تو لفظ با لفظ سمجھ ہی رہے ہیں, لیکن جہاں تک کٹھنائی ہے, مشکل الفاظ ہیں, میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ کے دماغ میں نہیں, دل میں نہیں بیٹھا. اصل نسل صفا, وجہ وصل خدا, فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام. کیا کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت پہ بھونکنے والوں پہلے اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ, اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ. تمہاری جتنے بھی صحابہ کے گستاخ ہیں ان کی کتابوں میں اتنی مولا کی تعریف نہیں جتنی تعریف اعلیٰ حضرت ایک شعر میں کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. واہ واہ. نسل صفا, کیا کہنے سے اصل نسل صفا کا معنی جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے مولا کائنات آپ کی وہ بارگاہ ہے. دیکھو نسل دو طرح کی ہوتی ہے, وہی سمجھنا جو میں سمجھاؤں, نہ اس سے آگے سمجھنا نہ پیچھے. دو نسلیں ہوتی ہیں پاکیزگی کی. بولیے بچے, تم بھی بولو, تمہارے کام آیا. پاکیزگی کی دو نسلیں ہیں, ایک تو سادات, دوسری ہے روحانیت. اس میں سادات اور غیر سادات دونوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل نسل صفا,
पाकीज़गी की नस्ल चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, सबकी असल और मंबा मौलाए कायनात है। लाओ ना ऐसे अहले बैत का आशिक। अरे यार, जब तक इंसान बोलेगा नहीं उसके बारे में फैसला कैसे होगा? शेख सादी फरमाते था मर्दुम सुफन न गुफ्ता बाशत ऐब व हुनर न हुक्ता बाशत। जब तक बंदा बोलेगा नहीं उसका ऐब व हुनर छुपा रहेगा। अब ये बताइए कि या तो ये बहरे हैं, अब बताओ जो ये कह दे असले नस्ले सफा पाकीज़गी की जितनी नस्लें हैं उसकी असल मौलाए कायनात है। वजह बसले खुदा, अल्लाह की बारगाह का विसाल चाहते हो तो मौलाए कायनात को वजह बना लो। मौलाए कायनात वजह है कुर्बे इलाही की, तमाम पाकीज़गी की नस्लों की असल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो मौलाए कायनात की बात है। अब सुन लो मखदूमे कायनात की बात। अहले बैत का गुस्ताख कहने वालों, पता नहीं ये अशार कौन से जुमरे में आएंगे। सही साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा, कौन से जुमरे में आएंगे? फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बारी, उसके बाद मखदूमा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा। कौन फातिमातुज़ ज़हरा? नबी के जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों की सरदार, नबी के दिल के सबसे ज्यादा करीब, जो उनसे दुश्मनी करे नबी की दुश्मनी, जो उनसे मोहब्बत करे नबी से मोहब्बत की निशानी। फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बार मखदूम कायनात की बारी आई तो बरेली का इमाम फरमाता है नूर। हज़रत भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। नूर बिन्ते नूर। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बोलो। बहुत खूब। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आओ यार कोई ऐसा शेर लेके आओ। आला हजरत को बगावत, आला हजरत के दामन पे बगावत का ठप्पा लगाने वालों एक शेर तो लाओ। आला हजरत फरमाते मखदूमा कायनात नूर, बेशक, सुभान अल्लाह, बिन्ते नूर, नूर की बेटी है, बेशक बेशक, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसकी बात चल रही है? फातिमातुज़ ज़हरा। ये वही नूर की बात हो रही है। अब तुम लगा लो हिसाब, जिसकी नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के क़यामत तक आने वाले सैयदों के बारे में जिसका ख्याल ये हो तेरी नस्ल पाक में, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, तेरी नस्ल पाक में है। मैं कहता हूँ कारी मुनाज़िर साहब, कभी कभी कहता हूँ जिन्हें आला हजरत बिल्कुल समझ में नहीं आते उन्हें ये शेर जरूर समझ में आता है। अपने फायदे की चीज मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बोले साहब तुम्हारे अहमद रजा ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैंने कहा भाई तू भी तो कुछ नूर बन जा, भाई तू भी तो कुछ सर्टिफिकेट पैदा कर। मैं जानता हूं अल्लाह अकबर कबीरा, जो आला हजरत से दुश्मनी करता है, जो आला हजरत पर तोहमत लगाता है, मुझे वो समझ में नहीं आता। अब मैं इससे बड़ा जुमला तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा मेरी समझ में नहीं। फरमाते नूर बिन्ते नूर, नूर की बेटी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, नूर, नूर नूर यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की माँ है। सुभान अल्लाह, उम्मे नूर, नूर, सुभान अल्लाह। अब सुने, अब आला हजरत का कमाल देखें, क्या कहा? नूर बिन्ते नूर, नूर की बेटी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी, उम्मे नूर, नूर इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह ने लबा नूर का।
سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ ماشاءاللہ. حضرت فرماتے ہیں رسول حضرت فاطمہ نور ہے لیکن یہ نور مطلق نہیں مقید ہے. رسول اللہ کا نور نور ہے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے نور مطلق نہیں مقید ہے. علی کا نور نور مطلق نہیں بلکہ مقید ہے. امام حسن حسین کا نور مطلق نہیں مقید ہے. لیکن ان تمام نوروں کو نور بخشنے والا نور مطلق اللہ ہے. اللہ اور اللہ کی یہ پیاری کنیز ہے نور مطلق کی کنیز. للوارے والوں جس کے پاس اتنے نور ہوں جو خود بھی نور ہو جس کا والد بھی نور ہو جس کا شوہر بھی نور ہو سبحان اللہ جس کا بڑا بیٹا بھی نور ہو سبحان اللہ چھوٹا بیٹا بھی نور ہو سبحان اللہ بلکہ رضوی زبان میں کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو جس کا ایسا نور ہو اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ نے لمعہ نور کا اس نور کی شعاعوں کا عالم کیا ہوگا.